ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں جس کا نام ہری پور تھا، جو کہ بہت ہی پرامن اور خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی خوبصورتی کی وجہ تھی اس گاؤں کا خوبصورت اور گھنا جنگل۔ وہ جنگل بہت ہی گھنا لیکن خوبصورت تھا، لیکن اس جنگل میں ایک اور بھی بات تھی۔ اس جنگل میں رہنے والے جانور اس جنگل کو بہت ہی گندا رکھتے تھے، جس وجہ سے اس جنگل کی خوبصورتی میں کمی آ رہی تھی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ لوگ وہاں صرف سیر و تفریح کے لیے آتے تھے اور گھومنے کے لیے آتے تھے۔ کبھی بھی کسی کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوئی کہ کیوں نہ اس جنگل کو نیٹ کیا جائے، صاف کیا جائے، تاکہ یہاں گھومنے میں اور بیٹھنے میں اور زیادہ مزہ آئے۔ اس گاؤں میں عائشہ اور آفتاب نام سے دو میاں بیوی رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بہت دکھی رہا کرتے تھے اور بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن آفتاب کی بہن کا بیٹا زین ان سے ملنے گاؤں آیا۔ ارے ماموں مامی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ارے بیٹا، ہم تو بہت خوش ہیں تمہیں دیکھ کر، شکر ہے تم آ گئے ہو، اب ہمارا بھی دل لگا رہے گا۔ ہاں بیٹا، میں بھی کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملنے چلا آؤں، اچھا کیا جو تم خود ہی آ گئے۔ اے ماموں، میں یہاں پر ایک ہی شرط پر رہوں گا، اگر آپ مجھے یہاں کا خوبصورت جنگل گھمائیں گے۔ بیٹا، یہاں کا جنگل واقعی بہت خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو، فریش ہو جاؤ تو میں تمہیں جنگل دکھانے کے لیے لے چلوں گا۔ اور اس طرح پھر وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ چلو بیٹا، تم رک کیوں گئے؟ ارے ماموں، یہ جنگل جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی گندا ہے۔ کیا یہاں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی نہیں اندازہ کہ اس گندگی سے جانور بیمار پڑ سکتے ہیں؟ ارے بیٹا، کہہ تو تم سیکھ رہے ہو، پر کسی ایک انسان کے ایسا سوچنے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ جنگل گندا ہونے سے جانوروں کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، جانور بیمار ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ جنگل کبھی بھی گندا نہ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ماموں، پر جب تک ہم میں سے کوئی یہ کوشش نہیں کرے گا، دوسرے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اگر ہم اسی بات میں رہیں کہ پہلے کوئی اور کرے پھر ہم کریں گے، تو پھر یہ گندگی کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتی۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہر سے اپنے کچھ دوستوں کو بلاؤں گا اور ہم سب مل کر اس جنگل کو صاف ستھرا کر دیں گے تاکہ جانور بیمار نہ ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور میں اس نیک کام میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ ارے ہیلو راجو، کیسے ہو تم؟ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، پلیز تم یہاں میرے گاؤں میں آ جاؤ، میں اپنے ماموں کے گھر ہوں، ہمیں جانوروں کی جان بچانی ہوگی، پلیز تم دوسرے دوستوں کو بھی لے کر یہاں جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شکریہ دوستوں، میرے بلانے پر تم لوگ یہاں آ گئے، شکریہ۔ شکریہ کی کیا بات ہے یار، آتے کیسے نہیں؟ آخر تم نے بتایا تھا نا کہ جنگل کی خوبصورتی اور جانوروں کی زندگی کا سوال ہے، تو ہم کیسے نہیں آتے؟ چلو چلتے ہیں جنگل کی صفائی کرنے کے لیے اور اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور اس طرح سے وہ سب جنگل کی صفائی کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سب مل کر کام کرتے ہیں اور جنگل کو بہت ہی صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جانور بیمار نہ ہوں۔ لو یار، جنگل پوری طرح سے صاف ہو گیا، اب اور کچھ ہمارے لائق
ارے نہیں، تمہارا بہت شکریہ کہ تم میرے ایک دفعہ کہنے پر یہاں آ گئے۔ بہت شکریہ تمہارا۔ مجھے اس جنگل کی اور اس جنگل میں رہنے والے جانوروں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ تمہارا کہ تم آئے اور تم نے میری اس کام میں مدد کی۔ ارے بیٹا، تم سب کا بہت شکریہ کہ تم لوگوں نے یہاں کے اس ہمارے جنگل کو اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا بنا دیا۔ میں اس بات کے لیے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے اس مدعے پہ ضرور بات کروں گا کہ ہمیں جنگل کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر جنگل میں گندگی ہوگی تو اس سے نہ صرف جانور بیمار ہوں گے بلکہ ہم اور ہمارے بچوں کو بھی جان کو خطرہ۔ ہاں انکل، ہمیں اس جنگل کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جگہیں صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جہاں پر رہتے ہیں اگر ہمارا ارد گرد کا ماحول اچھا ہوگا، خوشگوار اور صاف ہوگا، تبھی ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں صرف اس جگہ کو نہیں بلکہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا اور خوشگوار ہوگا تبھی ہم صحت والی زندگی اچھی گزار سکیں گے۔ شکریہ دوستو۔